پھر انسان گناہ کے موقعوں سے بھی بچتا ہے، دل کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے، تقویٰ پھر زندگی آ جاتی ہے۔ اب جب ماں سوا سے بھی ہٹ کٹ گئے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی محبت میں پھر انسان کو ایک جذب کا مقام ملتا ہے۔ چنانچہ ہمارے سلسلے کا جو 10واں سبق ہے مراقبہ احدیت، وہ فنا کا سبق ہے کہ انسان اللہ کی محبت میں فنائیت گم ہوتا ہے، اللہ کی محبت میں اس کی کیفیت ایسی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہر وقت اللہ کی طرف دھیان، اللہ کی طرف یاد، یہ فنا کی کیفیت بھی عجیب ہے۔ حضرت مجذوب رحمۃ اللہ نے فرمایا پینشن ہو گئی ہے، کیا بات ہے اپنی، اب دن بھی ہے اپنا اور رات ہے اپنی، اب اور ہی کچھ ہے میرے دن رات کا عالم، ہر وقت ہی رہتا ہے ملاقات کا عالم۔ تو یہ جو فنائیت کی کیفیت ہے نا، پھر ہر وقت ہی رہتا ہے ملاقات کا عالم۔ وہ زندگی کے لمحے کتنے اچھے ہوں گے کہ جس میں انسان کا دل ایک اللہ کی محبت سے بھرا ہوا۔ تو ابھی تک تو ہمیں اللہ کی محبت کا وہ مزہ نہیں آیا جو بندے کو بیگانہ کر دیتا ہے۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ ابھی وہ آشنائی کی لذت ہمیں نہیں ملی، تبھی تو ہم دنیا سے بھی بیگانہ نہیں نہ ہوئے۔ تو پہلے 10 سبق تک پہنچتے پہنچتے سالک کو اللہ کی محبت میں مستی کا مقام مل جاتا ہے، جذب کا مقام مل جاتا ہے، استغراق کی کیفیت۔ بس دل چاہتا ہے نہ کوئی مجھے چھیڑے، میں اللہ کی یاد میں بیٹھا رہوں، راتوں کو اللہ کی یاد، دن میں اللہ کی یاد۔ چنانچہ ایک نوجوان ہاسٹل میں رہتا تھا تو روزانہ 3 گھنٹے مراقبہ کرتا تھا، تو مراقبے سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھتا تھا، یا اللہ کوئی آ کے دروازہ نہ کھٹکھٹائے، کوئی مجھے ڈسٹرب نہ کرے۔ 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے دعا مانگتا تھا کہ یا اللہ کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہ آ جائے کہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یوں اللہ کی محبت میں وقت کا پتہ بھی نہیں چلتا، پھر ایسا لطف ملتا ہے، رہوں بیٹھا میں اپنا سر جھکا کر، سرور ایسا عطا کر دل بدل دے۔ ایک سرور ہوتا ہے، جائیے کس واسطے اے درد میں خانے کے بیچ، کچھ عجب مستی ہے اپنے دل کے پیمانے کے بیچ۔ ایک لطف ہوتا ہے، ایک مزہ ہوتا ہے، اللہ اکبر، جو اللہ والوں کو اللہ کی یاد میں ملتا ہے۔ تو یہ پہلے 10 اسباق ماں سوا سے بندے کو کاٹتے ہیں، اللہ کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، اور انسان اللہ کی محبت میں ڈوب جاتا ہے۔ اگر یہ کیفیات نہیں تو پھر اسباق کو نئے سرے سے کرنا چاہیے۔ چنانچہ بعض اوقات جو مجازین ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ اس کا سبق طے ہوا یا نہیں؟ بھائی آسان طریقہ، اگر بیعت ہونے کے بعد اس کے اندر شہوات میں کمی آئی، آنکھ کا پرہیز آ گیا، غیر محرم سے تعلق چھٹ گیا، شریعت کے اوپر آ گیا، ظاہر شریعت کے مطابق بن گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کے اوپر لطیفہ قلب کا اثر ہو رہا ہے، شہوت ختم ہو رہی ہے۔ غصہ کم ہو گیا تو لطیفہ روح ہو گیا، بخل ختم ہو گیا تو لطیفہ سر، حرص اور حسد نکل گیا تو لطیفہ خفی، اور خود نمائی، خود پسندی، عجب، تکبر یہ نکل گیا تو لطیفہ اخفا۔ تو ان بیماریوں سے بھی اندازہ لگ سکتا ہے کہ شفا ہو رہی ہے۔ اور اصل یہ کہ دیکھیں
کہ اب مخلوق سے کٹا ہے اور اللہ سے جڑا ہے یا نہیں جڑا. اگر اسی طرح انٹرنیٹ پہ بیٹھنا، میسیجز کرنا، فونیں کرنا اور انہی کاموں میں لگے رہنا، اس کا مطلب ہے کہ ابھی قلب نازیبا حرکتوں سے باز نہیں آیا، ابھی اس کو اللہ کی محبت کا مزہ نہیں آئے گا. جب تک قلب نازیبا حرکتوں سے باز نہ آئے، اللہ کی محبت کا مزہ اس پر حرام ہوتا ہے. تو دل کو غیر سے کاٹیے اور دل اللہ کا ہے، اللہ کو دیجیے. تو تحلیل اور مراقبہ احدیت کا سبق کرنے سے زندگی میں تقویٰ آ جاتا ہے اور زندگی میں ما سوا سے انقطاع آ جاتا ہے اور انسان کو اللہ کی محبت میں ایک استغراق کی کیفیت ہوتی ہے. کسی نے کہا کہ حضرت آپ کو نماز میں دنیا کا خیال آتا ہے؟ میں نہ نماز میں آتا ہے نہ نماز کے علاوہ آتا ہے. ایسی کیفیت ہو جاتی ہے، بندے کا دل ہی اچاٹ ہو جاتا ہے دنیا سے. اچھا یہ نہیں ہے کہ بھئی اس سبق پہ پہنچ کے دنیا کا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، جاب چھوڑ دیتا ہے، بزنس چھوڑ دیتا ہے. نہ، وہ کچھ نہیں چھوڑتا. دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، دل کٹ جاتا ہے. التجافی عن دار الغرور، وہ کیفیت حاصل ہو جاتی ہے. والانابۃ الی دار الخلود، ہمیشہ رہنے والے گھر کی طرف انابت ہو جاتی ہے. واستعداد للموت قبل نزول. اچھا اب یہ اگر کیفیت حاصل ہو گئی تو اس کے بعد پھر اگلے اسباق ہیں جن کو مشاربات کے اسباق کہتے ہیں. ان کے کرنے سے انسان کو اللہ پہ توکل، یقین کامل مل جاتا ہے. یہ لب لباب بتا رہا ہوں، ویسے تو ہر سبق کی اپنی اپنی تفصیل ہے، لیکن ایک لب لباب بتانا کہ اس پورے اسباق کا لب لباب یہ ہے اللہ کے ساتھ کامل یقین ہو جائے. اللہ تعالیٰ فعال لما یرید ہے، کائنات کا پورا نظام اللہ کے اذن سے چلتا ہے، بندے کو یقین ہو جاتا ہے. اس لیے ہر معاملے میں نظر اللہ پہ. وہ چاہتے ہیں تو عزت کے نقشوں میں سے ذلت نکال دیتے ہیں، وہ چاہتے ہیں تو ذلت کے نقشوں میں سے عزت نکال دیتے ہیں. تو جب اللہ پہ یقین ہو جاتا ہے تو پھر مخلوق سے شکوے ختم ہو جاتے ہیں. فلاں نے میرے بارے میں ایسے الفاظ کیوں کہے؟ اگر کہے اللہ نے کہلوائے. فلاں جی میری ٹانگیں کھینچ رہا ہے، وہ نہیں کھینچ رہا، اللہ کھینچوا رہے ہیں. اللہ پہ نظر، اللہ پہ نظر، تو کسی سے شکوہ ہی نہیں رہتا. پھر بندے کی ایسی کیفیت ہو جاتی ہے لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ. راضی برضا بندے کی کیفیت ہوتی ہے، وہ اپنی امور کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، ہر معاملے میں اللہ پہ تو. پھر مخلوق کی مدح اور ذم برابر ہو جاتی ہے. کوئی دین کے معاملے میں ملامت کرے اس سے خفا نہیں ہوتا، اللہ اس سے کہلوا رہے ہیں. کوئی بہت تعریفیں کرے تو انسان ہوا میں نہیں اٹھتا، اللہ اس سے کہلوا رہے ہیں. تو یہ یقین یہ ان اسباق میں آ کے ملتا ہے. اور ذہن میں رکھنا کہ جن کا یہ یقین جتنا پکا ہوگا اتنا نسبت کا کام ان سے زیادہ بہتر لیا جائے گا، کیونکہ یہ عقل کے ذریعے چلنے والی چیز نہیں ہے. آپ عقل سے ایک کام کو پھیلا سکتے ہیں. دیکھو دنیا میں کتنے کام ہیں جو پھیلے ہوئے ہیں، کتنی تحریکیں ہیں جو پھیلی ہوئی ہیں، مگر قبولیت تو نہیں ہے نا. تو عقل سے پھیلاؤ تو آ سکتا ہے، گہراؤ نہیں آئے گا. گہراؤ آئے گا جب قبولیت ہوگی اندر، اور قبولیت ہوگی یقین کے اوپر. تو ان اسباق میں پھر سالک کو اللہ تعالی کی ذات پر ایک یقین کامل ہو جاتا ہے.
ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، ہر معاملے میں اللہ کی طرف دھیان.